اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دل کیسے نورانی ہوگا۔ دیکھیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتائی تھیں کہ آپ زندگی حاصل، آپ مردہ ہیں، آپ نے زندہ ہونا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا یاب ہونا ہے، آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کو نور چاہیے، روشنی چاہیے۔ یہ تینوں کام جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تینوں کام تمام کاموں سے آسان کام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دو اور تنگی مت پیدا کرو، یسرا ولا تعسرا۔ تو لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں کہ قرآن میں آسانی دو، شریعت میں سختی مت کرو، شریعت میں ایسا مطلب لیتے، ایسے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آسان ہے، یہ تو خوشخبری کی بات ہے۔ یہ تمام کام جو ہے یہ بہت آسان ہے اور تمام کاموں سے زیادہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ کب؟ جب ہم ارادہ کریں، جب ہم کوشش کریں۔ کوشش کے بغیر تو بھیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دو چار پیسے کمانے ہوں گے، صبح سے شام تک کام کرنا ہوگا۔ گلکار جو ہے تپتی دھوپ میں دیوار نہیں کھڑی کرتا، کوئی پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوازے لگے ہوتے ہیں، تیسری چھت ہوتی ہے اور دیواریں چڑھا ہوتا ہے، مزدور وغیرہ سب۔ یہ دو چار پیسے بھی آپ بغیر محنت کے نہیں، تو محنت، یہ اسباب اور محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے، ہاں قسمت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اگر تم کوشش کرو گے تو وہ تمہیں ملے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ تو بہرحال یہ کام آسان ہے۔ ایک تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا قیمتی جملہ فرمایا ہے کہ کُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہم تو شہد نہیں بنا سکتے، لیکن مکھی کے لیے شہد بنانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اب ہم کچا گوشت نہیں کھا سکتے، کتا ہم سے چھوٹا ہے لیکن وہ کہتا ہے لاؤ دے دو، جتنا چاہتے ہو دے دو۔ بلی، کتا کچا گوشت دے دو کھا لے گی، بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ بلیاں تو پھرتی ہیں، تو ان کے لیے آسان ہے یہ کام۔ گدھا جو ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتا، کھلاؤ گے بھی تو وہ بڑا اچھا نفیس گوشت اور کھا لے گا، وہ گدھا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی اور مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے چلیں لگا لیں، کوئی بولیں، کوئی اور مقصود ہو سکتا ہے، کوئی ذات، کوئی اور ذات کا وجود ہے حقیقی اللہ کے سوا؟ نہیں ہے۔ تو اللہ مقصود ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر اس تک چلیں اور اس تک پہنچے۔ تو اب یہ کام کتنا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ نے۔ یہ نہیں، دیکھیں عقل بھی استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اور اس میں یہ کوئی اندھا دھند چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھاتا میں۔ چپیو قدم تر عرش پورے رسی، مالی دلی رفتار در درویشانو۔ وہ چونٹی کا قصہ ہے نا، آپ کو میں اکثر سناتا ہوں نا۔ چونٹی تھی مردان میں، اور اس کو شوق تھا کہ میں کعبے کو دیکھوں، کعبے کو پہنچ جاؤں۔ اب قصے کہانیاں تو میں بھی بعض اوقات سناؤں گا نا آپ کو، اور انہوں نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہے قصے کہانیوں کا۔ تو چونٹی مردان میں تھی اور کہتی تھی میں نے کعبے جانا ہے۔ اب وہ جستجو میں رہتی تھی،
یاد میں رہتی تھی، کوشش کرتی تھی، پوچھتی تھی. آپ نے پوچھا نا، اسی طرح وہ بھی پوچھتی تھی کہ بھئی کیسے ہوگا. تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ کبوتر ہے وہاں، کبوتر چوک ہے، کبوتر چوک بڑا مشہور ہے نا. کبوتر چوک تا چراشنو بسال تو بزا والا ہے. تو وہاں کبوتر ہیں، کیسے ہیں، کیا رنگ ہے، کیا ہے، بس ذہن نشین کر لیا. کسی بتانے والے نے بتا دیا، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک بلانے والے کو جو تیری طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس کی بات سن لی، ایمان لیا. تو وہ چونٹی نے جو ہے بس وہ سارا ذہن میں، اگلے دن جو ہے فضا اچھی تھی، کبوتر اڑے اور مردان میں آ کے باغ میں آ کے بیٹھ گئے. یہ تو انتظار میں تھی، یہ تو ہر کبوتر کو اس نظر سے دیکھتی تھی کہ کوئی ملے، کوئی کبوتر وہاں کا ملے حرم کا. تو اس نے نشانیوں کو دیکھ لیا. نشانیاں ہوتی ہیں نا، اللہ والوں کی بھی نشانیاں ہیں. تو وہ جا کے چپکے سے جا کے کبوتر کے پاؤں میں چمٹ گئی. کبھی چوٹین کاٹتا ہے آپ کو، چمٹ کے چمٹ جاتی ہے نا، وہ آپ پھر بڑی، وہ چونٹا تو ذرا زیادہ پکڑ ہوتی ہے بڑے چونٹے کی. تو وہ 2-4 گھنٹے وہ ادھر ادھر پھرے، پھر چلے گئے کبوتر چوک. تو پہنچ گئی نا. کعبہ مقصود اگر باشد ہزاراں سال را، مقصود کا کعبہ. اب وہ مولانا روم جو ہے وہ نتیجہ خاص کرتے ہیں، اس سے قصہ ہے نا، نتیجہ. کعبہ مقصود اگر باشد ہزاراں سال را، نیم گام ہم نباشد شوق چوں رہبر شود. مقصد کا کعبہ اگر ہزاروں میل دور ہے، آدھا قدم بھی نہیں ہے، شوق اگر تمہارا رہبر بن گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا ہی آسان کام ہے، سارے کاموں سے زیادہ آسان کام ہے. اور محنت ہے تو محنت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ زیادہ کا طالب نہیں ہے آپ سے. رحمت خدا بہا نمی جویت، رحمت خدا بہانہ می جویت. اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگتا، وہ بہانہ چاہتا ہے تمہیں اپنے پاس بلانے کا بہانہ. نیت خالص ہو اور کوشش ہو تو آپ پہنچ جاؤ گے. مسئلہ مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں دل نورانی کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو نورانی بنانا چاہیں گے. دنیا ہی کے آپ چیزوں کو پسند کر لیں، اسی میں دل آپ کا اٹکا رہے تو یہ دل نورانی نہیں ہو سکتا. دنیا ہی میں آپ کا دل اٹک گیا اور اسی میں آپ کی پریشانیاں ساری گم ہو گئیں، ساری کوششیں، پریشانیاں، تو آپ کا دل پھر مشکل ہے. یہ تو دیکھیں ایک خالص چیز ہے. کوئی بھی کام ہو دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیت ہونی چاہیے، آپ کی خالص نیت ہونی چاہیے. یہاں تک کہ آپ اگر چائے بھی پینا چاہتے ہیں، چائے کا ایک کپ، تو طلب کی تو بات الگ ہے، وہ تو الگ ہے. لیکن اگر طلب ہے، آپ دکان پہ ہیں تو کسی کو بھجوانا پڑے گا ہوٹل پہ، یا فون کرو. آج کل تو موبائل پہ بھی آرڈر لیتے ہیں نا، موبائل کہ بھئی چائے، یا پھر خود گھر میں ہے تو کسی سے منگوا لیں یا پھر خود کریں. تو چائے کے لیے بھی آپ نے کچھ اس کے مناسب کوشش کرنی ہوگی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.